جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ عرب معاشرے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں وغیرہ کے اندر بھیجا کرتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کے اندر بھیجا گیا تھا۔ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ عرب معاشرے میں عام تھا، سب عرب ایسا ہی کرتے تھے، یہ نہیں ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے سویبہ کا دودھ پیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ اس لحاظ سے حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور وہ آپ کے چاچا بھی تھے، اور دودھ کے ناطے سے وہ آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ اور سویبہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ مکہ ہی میں پلایا تھا۔ تو یہ بات کہ سب عرب ایسے ہی کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ اس طرح اس لیے کرتے تھے کہ ان کا بچہ عربی زبان اچھی طرح سیکھ لے، کیونکہ دیہات وغیرہ میں شہروں سے دور خالص عربی بولی جاتی ہے۔ شہروں میں مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، آب و ہوا وہاں کی اچھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو دلیر بہادر بنانے کے لیے اس طرح کا کام کرتے تھے۔ لیکن اس پہ اعتراض آتا ہے کہ بچہ دودھ پینے کی عمر میں ظاہری بات ہے اس وقت تو وہ عربی کیا سیکھے گا؟ 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے، اس دوران تو اس نے کچھ سیکھنے کی خاص عمر نہیں ہوتی ہے، بچہ خاص کوئی باتیں نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، تو وہ خالص عربی سیکھنا یہ بات مطلب اتنی کوئی پائیدار نہیں ہے۔ اسی طرح دلیری والی بات اور آب و ہوا والی بات بھی کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ اس عمر کے اندر اس کا دلیر بن جانا، دودھ پینے کی عمر کے اندر، تو دلیل بنانے کے لیے شجاع اور بہادری کی غرض سے اسے ان علاقوں میں بھیجنا، یہ بھی کوئی مضبوط بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اسی طرح آب و ہوا کے حوالے سے بھی یہ بات بھی کوئی اتنی زیادہ وزنی نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے اندر شہروں اور دیہات میں جس طرح ہمارے یہاں فرق ہے کہ یہاں پر گاڑیاں ہیں، دھواں ہے، اور اس طرح کی معاملات ہیں، اور دیہات کے اندر مطلب اس طرح کے کم معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت شہروں اور دیہات کا اس حوالے سے کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آب و ہوا دیہات کی صاف ستھری ہوتی ہے اس مقصد کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو یہ بھی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اور ویسے بھی تھوڑا سا غور کریں تو چھوٹے بچہ ماں کو اس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور عام طور پہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو ماں اپنے سے دور کیسے کرتی ہوگی۔ اور ویسے بھی دودھ ظاہری بات ہے ماں کا ہی بچے کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ماں نہیں پلا سکتی یا نہیں پلاتی ہے تو پھر کسی اور سے پلانا چاہیے۔ تو سب سے مقدم تو ماں ہے، اور کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس کی نظروں سے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے دور ہو جائے، اور اس کو کھلانے کی سنبھالنے کی عمر ہے تو وہ دوسروں کے حوالے کر دے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کے اندر بھیج دیا گیا تھا، جو کہ مکہ سے تقریباً 75 کلومیٹر کے سفر پر ہے؟ تو وہاں پر آپ کو پھر کیوں بھیجا گیا تھا؟ تو اس کی 2 وجہ واللہ عالم سمجھ آتی ہیں۔ 2 وجہیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بی بی آمنہ کے بارے میں یہ احتمال ذکر کرتے ہیں کہ وہ بیمار رہتی ہوں، اور اس بیماری کی وجہ سے اپنے بچے کی دیکھ بھال، اس کو دودھ پلانا، اس کا وہ اہتمام نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے انہیں دودھ پلانے کے لیے باہر بھیجا گیا تھا۔ اور یہ بات وطنی اس لیے بھی معلوم ہوتی ہے کہ عرب معاشرے کے اندر عام یہ چیز پائی جاتی تھی کہ خاوند کے فوت ہونے پر عورتیں ان کی آگے شادی کر دی جاتی تھی، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بی بی آمنہ کی شادی آگے انہوں نے شادی نہیں کی تھی،
تو حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی موجود تھے، تو عام اس معاشرے میں اس طرح کا رواج پایا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ عورتوں کی شادی آگے دوسرے مردوں کے ساتھ خاوند فوت ہونے پر کر دی جاتی تھی، لیکن بی بی آمنہ نے آگے شادی نہیں کی۔ تو اس میں یہ بعض مورخین یہ احتمال ذکر کرتے ہیں کہ ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ بی بی آمنہ بیمار تھیں، اور اس وجہ سے وہ ان کو دودھ پلانا، ان کو سنبھالنا، یہ اس سے قاصر ہونے کی وجہ سے کہ وہ خود نہیں دودھ پلا سکتی تھی، تو انہیں حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا تھا۔ اور دوسرا احتمال اس میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی وہ عام الفیل کا سال تھا۔ عام الفیل تھا ہاتھی والا سال، جس سال ابرہہ ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوا تھا، تو اور ہاتھیوں سمیت وہ ہلاک کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ سال وبا کا سال تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ مرے تھے، ہاتھی مرے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس بات کے پیش نظر کہ وبا یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پوتے کو اس وبا سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے بنو سعد کے اندر، جو کہ مکہ سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دور دراز ہے، وہاں پر علاقے پر ہے، تو وہاں پر ان کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ اس آب و ہوا سے دور رہے۔ تو دو یہ احتمال اس میں سمجھ آتے ہیں، ایک تو بی بی آمنہ کی بیماری والا احتمال، اور دوسرا احتمال یہ مکہ کی آب و ہوا کا اس سال ٹھیک نہ ہونا۔ یہ دو احتمال کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ باقی یہ نہیں ہے کہ سارے عرب ایسے ہی کرتے تھے، بلکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مکہ میں دودھ پلایا جا رہا تھا، جس سویبہ کا دودھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پیا تھا، اسی سویبہ کا دودھ حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیا تھا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ مکہ ہی میں تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ناطے سے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو واللہ عالم یہ دو وجہیں سمجھ آتی ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے باقی۔ السلام علیکم۔